اردو بال بھارتی تیسری جماعت۔ سبق نمبر 8 سنترا۔ آہا سنترا، سنترے کا نام سنتے ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ گرمی کے دنوں میں اس کا رس پینے سے راحت ملتی ہے۔ کوئی سنترا کھانے بیٹھے تو کھاتا ہی چلا جائے۔ پکنے کے بعد یہ بڑا خوش رنگ دکھائی دیتا ہے۔ سنترے کا چھلکا نرم اور چھیلنے میں آسان ہوتا ہے۔ اس میں 8-10 کاشیں ہوتی ہیں۔ سنترے کے چھلکوں میں بھی رس ہوتا ہے، لیکن وہ بہت کڑوا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں سنترا ہر جگہ پسند کیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی منڈی ناگپور میں ہے۔ ناگپور سنترے کا شہر کہلاتا ہے۔ یہاں سے دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی سنترے بھیجے جاتے ہیں۔ غریب امیر ہر کوئی سنترا پسند کرتا ہے۔ کچھ لوگ کھانے کے بجائے سنترے کا رس پینا پسند کرتے ہیں۔ سنترا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ سنترے قلمیں لگا کر اگاتے ہیں۔ قلمیں 18-20 فٹ کے فاصلے پر لگائی جاتی ہیں۔ یہ کام بارش کے دنوں میں ہوتا ہے۔ سنترے کے درخت جب ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تو کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے ان کے تنوں پر دوائی لگائی جاتی ہیں۔ جڑوں میں کھاد ڈالی جاتی ہے۔ ہر درخت کے گرد بڑی کیاری بناتے ہیں اور اسے مہینے میں 2-3 بار پانی سے بھر دیا جاتا ہے۔ 4 سال میں درخت پر پھول لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلی 2-3 فصلوں کے پھل توڑ کر پھینک دیے جاتے ہیں تاکہ درخت خوب مضبوط ہو جائیں اور ان میں اچھے سنترے آنے لگیں۔ دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بازیچہ اطفال کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ایسی ہی تعلیمی، نصابی اور تربیتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے۔ 5-6 سال میں درخت خوب گھنے ہو جاتے ہیں۔ ان پر جب بہت سنترے لگتے ہیں تو ان کے بہت سی ڈالیاں جھک جاتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ ٹوٹ بھی جاتی ہیں، اس لیے باغبان ڈالیوں کو بانس کا سہارا دیتے ہیں۔ سنترے کی فصل سال میں 2 بار فروری، مارچ اور ستمبر اکتوبر میں آتی ہے۔ ہر درخت 25-30 سال تک پھل دیتا ہے۔ سنترے کے درختوں کو مناسب پانی نہ ملے تو پھل بہت کم لگتے ہیں، اس لیے کئی بار تو باغ کے سارے درخت سوکھ جاتے ہیں۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے نہریں اور کنویں کھدوا کر حکومت آب پاشی کا انتظام کر رہی ہے۔ اب نئی کھاد اور دوائیں بھی استعمال ہونے لگی ہیں، اس لیے سنترے کے باغ سال بھر ہرے بھرے دکھائی دیتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔